ضرور جانا چاہتی ہوں جس کی شاعری میں پائل کی جھنکار، پھولوں کی خوشبو، شراب کا سرور اور چہرے کا حسن، موسم کی تبدیلی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس شاعر کا نام نامی میں بہت لمبی تمہید باندھنا چاہتی تھی، لیکن وقت تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ میں زیادہ تمہید باندھوں۔ میں ان کو سیدھے سیدھے بلانا چاہتی ہوں کہ جس کی آواز میں بلا کا جادو ہے، نعیم فراز جو ہمارے بیچ اکولا سے تشریف لائے ہیں، میں بھی ان کو سننا چاہتی ہوں اور آپ بھی پرزور تالیوں سے استقبال کیجیے ان کا۔ نعیم فراز صاحب، میں 4 مصرے پڑھتی ہوں کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ 4 مصروں کے ساتھ نعیم فراز صاحب جو اکولا سے ہمارے حاضرین محترم، السلام علیکم۔ اکولا ہندوستان میں ہی ہے میرے بھائی۔ نہیں، یہ چلتے ٹائم آپ کو نقشہ دے جائیں گے، پتہ لگ جائے گا اکولا کہاں ہے۔ میں اکولا سے آیا ضرور ہوں، لیکن قربان جاؤں آپ کی سماعتوں کو، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں مشاعرہ 10 بجے ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو اور الحاج بابا کی اس خوبصورت محفل کو، جو اس حالات میں آپ کے درمیان انہوں نے اتنا اچھا گلدستہ سجایا۔ میں ایک کمزور سا طالب علم ہوں، درس و تدریس سے وابستہ ہوں، جو محسوس کرتا ہوں اسے اپنے دل کی آواز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مطلع چند اشعار سے آپ کی باذوق سماعتوں سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی ہوش مندی، آپ کی سنجیدگی، آپ کا جوش اسی طرح برقرار رہے، میں امید کرتا ہوں۔ مطلع یہاں سے حاضر کرتا ہوں آپ کے نورانی چہرے اور اس طالب علم کا یہ مطلع کہ دیا تھا تم نے جو سوغات میں آزار زندہ ہے، دیا تھا تم نے جو سوغات میں آزار زندہ ہے، چلے آؤ عیادت کو ابھی بیمار زندہ ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی، کیا کہنے نعیم صاحب۔ دیا تھا جو سوغات میں آزار زندہ ہے، چلے آؤ عیادت کو ابھی بیمار زندہ ہے۔ اور الحاج بابا جی کی یہ خوبصورت محفل، اور اگر یہ 2 مصرے اس طالب علم میں سچے کہے ہوں تو آپ کی تائید چاہتا ہوں کہ دیا تھا تم نے جو سوغات میں آزار زندہ ہے، چلے آؤ عیادت کو ابھی بیمار زندہ ہے، دلوں کے بیچ دیواریں اٹھا کر کیا ہوا حاصل، تمہاری نفرتیں ہاری ہمارا پیار زندہ ہے۔ واہ، کیا کہنے نعیم صاحب، واہ، بہت خوب۔ دلوں کے بیچ دیواریں اٹھا کر کیا ہوا حاصل، تمہاری نفرتیں ہاری ہمارا پیار زندہ ہے۔ اس کا مطلب کہا ہے کہ جنہیں ہے فکر عقبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے، پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں، زیبائش نہیں کرتے۔ کیا کہنے ہیں؟ پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں، زیبائش نہیں کرتے۔ ایک احساس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اوپر والوں کی بھی شرکت چاہتا ہوں، اگر اس طالب علم نے کوئی سچی بات کہی ہو تو، کہ پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں، زیبائش نہیں کرتے، جنہوں نے باپ کو لڑتے صدا غربت سے دیکھا ہو، وہ بچے تو کھلونوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے۔ بہت کہ جنہوں نے باپ کو لڑتے صدا غربت سے دیکھا ہو، وہ بچے تو کھلونوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے۔ کیا کہنے ہیں؟ ایک مطلب ایک شعر یوں کہا ہے کہ حال دل ان کو سنانے کا ارادہ ہے کیا، حال دل ان کو سنانے کا ارادہ ہے کیا، آنکھ سورج سے ملانے کا ارادہ ہے۔ بہت خوب، آنکھ سورج سے ملانے کا ارادہ ہے کیا، آج پھر امن کی باتیں ہیں تمہارے لب پر، پھر کوئی شہر جلانے کا ارادہ۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ اس طرح نہیں، زندہ دلی سے جس حوصلے سے میں نے شعر کہا آپ اس طرح سن کے بتائیے، تالیوں سے ایک بار میرا حوصلہ بڑھا دیجیے کہ حال دل ان کو سنانے کا ارادہ ہے کیا،
بہت اچھا آج سورج سے ملانے کا ارادہ ہے کہ آج پھر امن کی باتیں ہیں تمہارے لب پر، پھر کوئی شہر جلانے کا ارادہ ہے کیا؟ کیا کہنے ہیں؟ کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے، واہ تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں کہ تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے، ضمیر بیچ کے شہرت کمانے والے سن، تیرے عروج سے میرا زوال اچھا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں بھائی؟ نہیں بھائی، زندہ باد، بہت اچھے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ حاضر۔ آئیے غزل کا مطلب جی میں حاضر پھر پڑھ دیجئے۔ واہ 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 واہ، کہ ضمیر بیچ کے شہرت کمانے والے سن، تیرے عروج سے میرا زوال اچھا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ آئیے غزل کا مطلب حضور کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ رنجو علم سے رشتہ میرا جوڑ کر گیا، تو میرا جوڑ کر گیا، رنجو علم سے رشتہ میرا جوڑ کر گیا، ظالم ذرا سی بات پہ دل توڑ کیا کہنے ہیں بھائی؟ واہ واہ واہ، نہیں بھائی بہت خوب، زندہ باد، بہت اچھے ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ دل توڑ کر میں گیا۔ حاضر کرتا ہوں بھائی پھر پڑھے نہیں بھائی۔ میں حاضر کرتا ہوں، خفیہ وبھاگ کے ذریعے میرے پاس میں یہ معلومات آ چکی ہے کہ یہاں محبت کرنے والے موجود ہیں۔ بے شک بے شک۔ حاضر کرتا ہوں، اسی طرح ملاحظہ کیجیے۔ رنجو علم سے رشتہ میرا جوڑ کر گیا، ظالم ذرا سی بات پہ دل توڑ کر گیا۔ اور یہ خوبصورت سا شعر بھی ملاحظہ کیجیے، ڈائٹ سے بھی شرکت چاہتا ہوں اگر میں نے یہ شعر کہا ہو تو۔ عطا کیجئے۔ دیکھے تو کوئی اس کے تغافل کی شوخیاں، دیکھے تو کوئی اس کے تغافل کی شوقیاں، دیکھے تو کوئی اس کے تغافل کی شوخیاں، وہ خواب میں بھی آیا تو منہ موڑ کر گیا، کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ، وہ خواب میں بھی آیا تو منہ موڑ کر گیا۔ دوستو ایک غزل کا مطلب چند شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ ہر ایک بار وہ بے اثر بولتے ہیں، شریک کرنا چاہتا ہوں سب کو، شاعری اشارے کنائے کے نام ہے، شاعری میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا جتنا زیادہ نام لیا جائے گا ہمارے ہاتھوں خود بخود وہ پروموٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اس مطلع میں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کی سماعتیں کسی تنظیم کی محتاج نہیں، میں مطلع پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں، ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں، سلیقہ
بولتے ہیں، سلیقہ نہیں ہے مگر بولتے ہیں۔ اور یہ بالکل سچا شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے، سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے، سنیے ذرا۔ سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے، وہ جو زیر کو بھی زبر بولتے ہیں۔ بہت خوب۔ وہ جو زیر کو بھی زبر بولتے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ سنا ہے انہیں بھی نوازا گیا ہے، وہ جو زیر کو بھی زبر بولتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ اور یہ اگر آپ کا اپنا شعر ہو تو آپ کی دعائیں مجھ تک پہنچنی چاہیے، ملاحظہ کیجیے گا۔ جو کمزور کو بھی توانائی بخشے، کمزور کو بھی توانائی بخشے، جو کمزور کو بھی توانائی بخشے، اسی حوصلے کو جگر بولتے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ اسی مجھے ایک مرتبہ آپ احساس دلائیے اپنی زوردار تالیوں سے کہ میرے شعر آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ زیادہ شور شرابے کی بھی مجھے ضرورت نہیں، میں آپ کی دھڑکنیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میں بالکل جو کمزور کو بھی توانائی بخشے، اسی حوصلے کو جگر بولتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص بابا جی آپ کے حوالے سے شعر پہنچاتا ہوں۔ تکبر نہ کرنا اڑانوں پہ اپنی، تکبر نہ کرنا اڑانوں پہ اپنی، پرندوں سے بوڑے شجر بولتے ہیں، پرندوں سے بوڑے شجر بولتے ہیں، اشارے کنائے تم ان کے نہ پوچھو، اشارے ادھر دیکھتے ہیں ادھر بولتے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب۔ ادھر دیکھتے، اور یہ آخری شعر تحفۃً آپ کے لیے پڑھتا ہوں دوستو، کہ فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا، فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا، ادھر کی جو سن کر ادھر بولتے ہیں، ادھر کی جو سن کر ادھر بولتے ہیں۔ ادھر کی ادھر بولنے والے بیٹھے سنائیے آپ۔ فراز اپنے دامن کو ان سے بچانا، ادھر کی جو سن کر ادھر بولتے ہیں۔ دوستو 4 مفرے پڑھنا چاہتا ہوں آخر میں،
چاہتا ہوں میرے حصے میں بھی آپ کی دعائیں آئے، تھوڑا سا مشاعرہ ملاحظہ کیجیے گا، ملاحظہ کیجیے گا۔ پجاری ہے جو نفرت کے محبت کر نہیں سکتے۔ ثانی مصرع اور آپ کی سچائی کی تائید چاہتا ہوں۔ پجاری ہے جو نفرت کے محبت کر نہیں سکتے، عمر فاروق سی میرے حکومت کر نہیں سکتے، عمر فاروق سی میرے حکومت کر نہیں سکتے۔ اور بڑے حوصلے سے دوستوں نے دو مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ سنہاسن سے اتر جاؤ، پہن لو چوڑیاں کنگن، اگر بھارت کی بیٹی کی حفاظت کر نہیں سکتے، اگر بھارت کے بیٹی کی حفاظت کر نہیں سکتے، اور آپ کا اپنا شعر پڑھ رہا ہوں۔ اگر بھارت کی بیٹی کی حفاظت کر نہیں سکتے، مبارک آپ کو اچھے دنوں کے کھوکھلے وعدے، مگر ہم لوگ جھوٹوں کی حمایت کر نہیں سکتے، مگر ہم لوگ جھوٹوں کی حمایت کر نہیں سکتے۔ آخر میں ایک مطلب دو شعر پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں دوستوں۔ عارف سیفی صاحب جن کی محبت میں میرے یہاں حاضری ہوئی ہے، انہوں نے مجھے حکم کیا ایک مطلب ایک شعر اس سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں کے لیے بابا جی، کہ یادیں ماضی میں کھو گئی ہو کیا، یادیں ماضی میں کھو گئی ہو کیا، تم بھی مجھ جیسی ہو گئی ہو کیا، یادیں ماضی میں کھو گئی ہو کیا، تم بھی مجھ جیسی ہو گئی ہو کیا، اور آج مس کال تک نہیں آئی، منتظر ہوں میں سو گئی ہو کیا، کیا کہنے ہیں، منتظر ہوں میں سو گئی ہو کیا۔ یہ شعر بھی دیکھیے گا، منتظر ہوں میں سو گئی ہو کیا، لوگ کہتے ہیں اس کو مت چھونا، اتنی انگار ہو گئی ہو کیا، اتنی انگار ہو گئی ہو کیا، کبھی خوشبو لگاتی ہے، کبھی کاجل لگاتی ہے، کبھی خوشبو لگاتی ہے، کبھی کاجل لگاتی ہے، وہ اپنے پاؤں میں مہندی کی اب پائل لگاتی ہے، وہ اپنے پاؤں میں مہندی کی اب پائل لگاتی ہے۔ نوجوان دوستوں، وہ جس کو ہوش مندی کا سکھایا تھا سبق میں نے، کبھی خوشبو لگاتی ہے، کبھی کاجل لگاتی ہے، وہ اپنے پاؤں میں مہندی کی اب پائل لگاتی ہے، وہ جس کو ہوش مندی کا سکھایا تھا سبق میں نے، وہی اب نام کے آگے میرے پاگل لگاتی ہے، کیا کہنے ہیں، وہی اب نام کے آگے میرے پاگل لگاتی ہے۔ تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے، کیا ملا تجھ کو میری نیند اڑانے والے، کیا ملا تجھ کو میری نیند اڑانے والے۔ ایک سچا شعر دوستو، امن اور پیار کی باتیں تھی لبوں پر جن کی،
और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, थे वही लोग मेरे घर को जलाने वाले, थे वही लोग मेरे घर को जलाने वाले। ये शेर के लिए मैंने गजल कही थी और इजाजत आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। ताज रखा है ज़माने ने सरों पर उनके, ताज रखा है ज़माने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को